اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آدم علیہ السلام کے واقعے کے بعد ادریس علیہ السلام کا قصہ شروع تھا، اور انشاءاللہ اب آگے کا قصہ میں بیان کر رہی ہوں، جو کہ اب شروع کر رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلم کے موجود امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے کا ذکر کیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی نے سب سے پہلے قلم سے لکھا، اور ان کی پیدائش کے وقت حضرت آدم علیہ السلام زندہ تھے، اور آدم علیہ السلام کے وفات کے وقت ان کی عمر 308 سال تھی۔ عمر آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت ان کی عمر 308 سال کی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام، نام و نسب، پیدائش اور قرآن مجید میں آپ کا تذکرہ۔ آپ کا نسب نامہ اس طرح ہے کہ نوح بن المک بن متوشق بن خنوخ، ادریس علیہ السلام بن بردد بن مہلا ایل بن فینن بن انوش بن شیش بن آدم۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے قول کے مطابق آپ کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات سے 126 سال بعد ہوئی۔ اہل کتاب کی تاریخ کے مطابق نوح علیہ السلام کی ولادت و آدم علیہ السلام کی وفات کے درمیان 146 سال کا فاصلہ ہے، اور صحیح ابن حبان میں ہے کہ ان کے درمیان 10 صدیوں کا یا 10 نسلوں کا فاصلہ ہے، جیسا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آدم علیہ السلام نبی تھے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، آپ سے کلام کیا گیا۔ اس نے کہا کہ آپ کے اور نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا 10 قرن۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن تھے، اور وہ سب اسلام پر تھے۔ قرن سے مرادہ گرد صدی ہو، جیسے کہ اکثر حضرات کے کلام سے ظاہر ہے کہ تب تو ان دونوں کے انبیاء کے درمیان یقیناً 1000 سال کا فاصلہ ہوگا، لیکن کہا جا سکتا ہے کہ اس سے زیادہ مدت کی نفی نہیں، لیکن ان کا ذکر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کے طور پر کیا ہے۔ ممکن ہے کہ ان کے بعد کئی صدیاں ہوں ان کے افراد اسلام پر قائم نہ رہے ہوں۔ البتہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف 10 قرن تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سب اسلام پر تھے، اور اگر قرن سے نسل مراد لی جائے، جیسے معاد آیت میں یہ لفظ سے مفہوم استعمال ہوا ہے، مثلا ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوح، اور ہم نے نوح کے بعد بہت سی امتوں کو ہلاک کر ڈالا۔ الاسراء 17:17۔ اور مزید فرمایا، ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور جماعت پیدا کی۔ المومنون 31:23۔ اور ارشاد نبوی، خیر القرآن کرنی، بہترین نسل میرے ہم اثر افراد ہیں، اور نوح علیہ السلام سے پہلے ایک نسل کے لوگ صدیوں تک زندہ رہتے تھے۔ اس صورت میں آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان ہزاروں سال کی مدت ہوگی، واللہ علم۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اس وقت نبوت سے سرفراز فرما کر مبعوث فرمایا جب بتوں اور شیطانوں کی پوجا شروع ہو گئی اور لوگوں نے گمراہی اور کفر کا راستہ
راستہ اختیار کر لیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر رحمت فرماتے ہوئے انہیں مبعوث فرمایا۔ اس طرح وہ پہلے رسول تھے جنہیں زمین والوں کی طرف سے بھیجا گیا۔ قیامت کے دن میدان محشر میں کھڑے ہو گئے اور لوگ بھی ان سے یہی بات کہیں گے۔ مختلف صورتوں میں نوح علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں معد مقامات پر آپ کا قصہ بیان کیا ہے اور آپ کی قوم نے کچھ کیا اور اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والوں پر طوفان کا کیسا عذاب بھیجا، پھر آپ کو اور کشتی والوں کو کس طرح نجات دی۔ مثلا سورہ اعراف، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ انبیاء، سورہ مومنون، سورہ شاعرہ اور سورہ عنکبوت، سورہ صافات اور سورہ قمر میں آپ کا ذکر فرمایا اور ایک مکمل سورت سورہ نوح آپ کے نام سے نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیغام ربانی دے کر ان کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا تو آپ نے قوم کو یہ پیغام بڑے احسان انداز میں پہنچایا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ قال الملأ من قومه انا نراک فی ضلال مبین۔ قال یا قوم لیس فی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالاتی ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ اما عذبتم انزعاکم من ذکر من ربکم علی رسول منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون۔ فکذبوه فانجیناه والذین معه فی الفلک واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا انہم کانوا قوما عمین۔ ہم نے نوح کو اس قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے۔ تو جو ان کی قوم کے سردار تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تمہیں سری گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے قوم مجھے کسی طرح کی گمراہی نہیں ہے بلکہ میں پروردگار عالم کا پیغمبر ہوں، تمہیں اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔ کیا تم اسی بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم پر پرہیزگار بنا اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے نوح کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا انہوں نے غرق کر دیا۔ کچھ شک نہیں کہ وہ اندھے لوگ تھے۔ سورہ اعراف 64:59-7۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو دعوت حق دی اور انہوں نے اس کی سچی دعوت کو جھٹلا دیا۔ اس پر آپ نے قوم کو دلائل کی روشنی میں دعوت غور فکر دی، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں یوں فرمایا: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُورَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا اللَّهُ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذِرِينَ۔ اور اے نبی ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سناؤ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم
اگر تمہیں تمہارے ہاں رہنا اور اللہ کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناگوار ہو تو میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر ایک کام جو میرے بارے میں کرنا چاہو مقرر کر لو، اور تمہارے تمام جماعت کو معلوم ہو جائے اور کسی سے پوشیدہ نہ رہے، پھر وہ کام میرے حق میں کر گزر اور مجھے مہلت نہ دو، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو تم جانتے ہو میں نے تم سے کچھ معاوضہ نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو اللہ کے ذمہ ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما برداروں میں رہوں۔ لیکن ان لوگوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سب کو طوفان سے بچا لیا اور انہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، اور جن لوگوں نے ہمارے آیتوں کو جھٹلایا ان کو غرق کر دیا۔ سو دیکھ لو کہ جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا انجام کیسا ہوا۔ سورہ یونس 73-71-10۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مدل و دعوت کا انکار کرنے کے ساتھ گمراہ قوم نے عجیب و غریب دلائل سے غالب آنے کی صحیح حاصل کی۔ نوح علیہ السلام نے ان باطل اسد لالت کا نہایت شافی جواب دیا، جیسا کہ سورۃ الہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُونَ بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ قال يا قوم أرأيتم إن كنتم على بينات من ربي وآتاني رحمة من عنده فأميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصروني من الله من طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملاك ولا أقول للذين تزداد أعينكم أن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما تعدون إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم من كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه وقل إني افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا
إنهم المغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا وإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور كل حمل فيها من كل زوجين اثنين وهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي معك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الوجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهله وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعيذك أن تكون من الجاهلين قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس به علم وإلا تغفر لي وترحمني وأكن من الخاسرين قيل يا نوح بسلام مما وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وما سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. اور یہ قرآن کے حوالے سے قرآنی تلاوت تھی جو کہ نوح علیہ السلام کے واقعات بیان تھے، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانا اور پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہاری نسبت دردناک عذاب کے دن کا خوف ہے۔ تو ان کے قوم کے سردار کا جو کافر تھے کہنے لگے کہ ہم تم پر اپنی ہی جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پروردگار ہی لوگ ہوئے جو ہم میں ادنا درجے کے اور موٹی عقل والے ہیں، اور ہم تم پہ اپنے اوپر کسی کی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے قوم دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت بخشی ہو جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے، تو کیا ہم اس کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں؟ اور تم ہو کہ اس سے ناخوش رہو۔ اور اے قوم میں اس نصیحت کے بدلے تم سے مال و زر کا خواہاں نہیں، میرا اصل تو اللہ کے ذمے ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو نکالنے والا بھی نہیں ہے۔
وہ تو اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو، اور بردان ان ملت اگر میں ان کو نکال دوں تو عذاب الہی سے بچنے کے لیے کون میری مدد کر سکتا ہے؟ بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے کہ اور تم سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور یہ کہ نہیں کہ غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ یہ لوگوں کو نسبت سے جو تم کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی بھلائی یعنی اعمال کے جزا نیک نہیں دے گا جو ان کے دلوں میں ہے۔ اے اللہ خوب جانتا ہے، اسے اللہ خوب جانتا ہے اگر میں ایسا کہوں تو بے انصافوں میں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نوح تم نے ہم سے جھگڑا تو کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا، لیکن اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو وہ ہم پر لا نازل کرو۔ تو یہ نوح علیہ السلام کا قصہ اور بھی باقی ہے، تو انشاءاللہ آپ میری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے۔ اللہ حافظ۔